الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ یہ قرآن کی آیت ملکہ بلقیس کا قول ہے جس کو اللہ پاک نے کوٹ کیا ہے اور پھر اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم کی سیادت قیادت عورت کے ہاتھ میں ہوگی وہ ہلاک ہو جاتی، لیکن قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ عورتوں نے جتنے فیصلے بھی کیے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہوا ہے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو نظر کیا معبد کی، حضرت مریم کا معاملہ سورہ قصص میں وہ جو دو بہنیں تھیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، ان میں سے ایک نے جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی، اس کا باپ کو مشورہ، تو انہوں نے کہا کہ اے ابا ان خیر من استاجر ہو، اس کو کرائے پر لے لیں، آپ نوکر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کرائے پر رکھنے کے لیے نوکری پر رکھنے کے لیے سب سے زیادہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں بندے میں، طاقت ہو اس میں کام کرنے کی اور امانت دار ہو، اس گھر میں خیانت نہ کرے، نہ آنکھوں کی خیانت، نہ نیت کی خیانت، نہ جاب میں کوئی خیانت۔ یہی ایک قوم کے لیڈر کے لیے قوت فیصلہ ہو اس کے اندر اور خائن نہ ہو، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں انسان سے لیکن وہ بدنیتی پر مبنی نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بیٹے کو دریا میں پھینکنا بہت بڑا فیصلہ ہے، اللہ نے عورت سے کروایا۔ تو قرآن حکیم کوئی اور بات کہتا ہے، اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ ایرانیوں نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنایا، بھائی کو قتل کر کے وہ اقتدار پر بیٹھی تھی، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی ملک کی، کسریٰ کے مارے جانے کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم جس نے عورت کو، یعنی یہ جو تازہ تازہ نیوز ہے اس پہ تبصرہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، اس قوم کا برباد ہونا طے ہو چکا ہے۔ ایران کا نام نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، اور اسلامی ریاست کا بھی کوئی نام نہیں تھا، تو آپ نے اس کی نشاندہی کی کہ جس قوم نے ابھی تازہ تازہ بنایا اس کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا جس طرح اس نے میرا خط چاک کیا ہے، اللہ پاک اس کی بادشاہی کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تو وہ برباد ہو گئی۔ یعنی وہ عورت کی جگہ اگر کوئی موٹا بندہ اس دن تھا تو حضور فرماتے کہ وہ جس قوم نے موٹے کو بٹھا لیا تخت پر وہ قوم برباد ہونے والی۔ اگر کسی ملک میں تازہ تازہ کوئی گنجا آ کے بیٹھا اقتدار پر اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ جس قوم نے گنجے کو بنا لیا اپنا وزیر اعظم وہ برباد ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گنجا بھی بیٹھے گا تخت پر اور وہ ملک برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک تبصرہ تھا کہ انہوں نے اس کو بنا لیا ہے لیکن بربادی ان کا مقدر ہے۔ اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ عورتوں کے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں تاریخ میں، فرعون مرد تھا نا، کیا کیا اپنی قوم کے ساتھ اس نے، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، قوم کی قیادت کر کے انہیں جہنم میں لے گیا، دنیا میں بھی برباد کر دیا، ڈبو دیا، آخرت میں بھی جہنم پر لے گیا۔ مرد حکومتیں، وہ شداد تھا، وہ نمرود تھا، صحیح فیصلے کیے انہوں۔ قرآن میں تو جتنی بھی بربادی کی داستانیں مرد حکمرانوں کے ہاتھوں آئی ہیں۔ ایک واقعہ ہے بادشاہی کا ملکہ بلقیس کا،
اس نے مشاورت کی، جب خط گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو اس نے مشاورت کی اپنی قوم سے کہ کیا کرنا چاہیے. انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں شروع نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوتا تھا، دوسری زبان میں ہوتا تھا. یہ شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں یہ ٹرانسلیشن ہوئی. کوئی انگریز رسول ہوتا تو ان دی نیم آف گاڈ ہوتا ہے، ان دی نیم آف اللہ ہوتا. لیکن یہ بسم اللہ صرف قرآن میں نازل نہیں ہوئی، یہ عربی ترجمہ اس بسم اللہ کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھی ہے. اور یہی وہ آیت ہے، بطور آیت جو بسم اللہ قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین. اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہو کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. اس نے مشاورت بلائی. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے سردارو مجھے فتویٰ دو. افتونی فتویٰ دو، فیصلہ دو، نپی تلی رائے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم مشورہ نہ دو مجھے. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تمہارے سامنے پیش نہ کروں معاملے کو، تم اس کو ڈسکس نہ کرو، تب تک میں کسی معاملے میں جو ہے وہ قطعی فیصلہ نہیں کرتی. یہ اللہ پاک نے کیوں کوٹ کی ہے، یہ ساری صورتحال کیوں کوٹ کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہوتی ہے بادشاہی کی شان، یہ طریقہ ہوتا ہے بادشاہی کرنے کا. جب ایک انسان کے ہاتھ میں پوری قوم کی تقدیر ہوتی ہے تو وہ اکیلا فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، وہ پوری کشتی کو ڈبونے جائے گا. دوسرے لوگوں کو اس مشورے میں حق ہے. اور یہ جو ہم چن کر بھیجتے ہیں یہ اصلاً مشیر ہیں، اگرچہ خیانت کریں، وہ حق بات نہ کریں، لیکن یہ قوم چن کے بھیجتی ہے کہ یہ ان کو اچھا مشورہ دیں گے پارلیمنٹ میں. امرہم شورا بینہم، اللہ پاک نے فرمایا مومن جو ہیں ان کا معاملہ مشاورت سے طے ہوتے ہیں. وہ مشاورت بلقیس کرتی تھی. انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا جی ہم بڑے اسلحہ بھی ہیں ہمارے پاس، اسلحے کے لحاظ سے بھی ہم اس وقت طاقت میں ڈھیر سارا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. وَأُولُو بَاسٍ شدید، اور ہم جنگجو قوم ہیں، مارشل قوم ہیں، لڑنا بھی جانتے ہیں ہم، لہٰذا آنے دو ان کو دیکھ لیتے ہیں. وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، اور معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ دیکھ لیجئے کیا کرتی ہیں. دیکھیے یہ بھی مشورے کے آداب میں سے، مشورہ حکم نہیں ہوتا، ایک رائے ہوتی ہے. انہوں نے مشورہ دیا ہے لیکن انہوں نے پابند نہیں کیا ملکہ کو. انہوں نے کہا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ ٹکرا جانا چاہیے ان سے، اسلحہ بھی ہے، بندے بھی ہم لڑنے والے ہیں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کسی کی رائے قبول نہیں کی کہ تو استعفیٰ دے جائے، جی میری رائے نہیں مانی جاتی، جی میری سنی نہیں جاتی، یہ بھی نہیں. فانظری ماذا تأمرین، اب اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جس کو اللہ پاک نے کوٹ کیا، جس کی تائید کی. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ شان کے ساتھ، افسدوہا، اس کو علل ٹپ کر دیتے ہیں. افسدوہا فساد مچا دیتے. فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد ہے کہ کسی چیز کو ہٹا کر ایسی جگہ رکھ دیا جائے جو اس چیز کی جگہ نہیں ہے، یہ فساد ہے. کمرے میں فساد کیا ہے؟ آپ تکیے کو اٹھائیں بیڈ سے اور اس کو صوفے پہ پھینک دیں، صوفے کی گدی کو اٹھا کے کرسی پہ رکھ دیں، اور چیزیں ادھر سے، یہ فساد ہے. وضع الشیء علی غیر موضعہا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا، یہ فساد ہے. اور ہمارے یہاں یہی فساد ہے. فساد کی جڑ یہ ہے کہ جو غیر اہل لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں، وہ اس جگہ ہیں جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ اہل ہیں وہ وہاں نہیں ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے. یہ فساد ہے. ان الملوک، جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها اذا دخلوا قریۃ افسدوها، الٹپ کر دے. کیا کرتے ہیں؟ اب اس کی آگے دلیل دی ہے. وجعلوا اعزۃ اہلها،
اذلہ، اس قوم کے عزیز ترین لوگوں کو ذلیل ترین لوگ بنا دیتی ہے، طاقتور کو کمزور کر دیتی ہے۔ عربی اصطلاح میں عزیز اور ذلیل، کمزور اور طاقتور کے معنوں میں آتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم ذلیل تھے۔ ذلیل کا مطلب تم کمزور تھے، اذلہ کمزور تھے۔ ہمارے یہاں یہ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لفظ عربی کا ہے لیکن اردو میں جا کر الگ معنی دیتا ہے۔ وہ جو کسی ملک کے قیادت ہوتی ہے، جب وہاں کوئی دوسری فوج داخل ہوتی ہے تو وہ موسٹ وانٹڈ جو پہلے 10-12 بندے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، ان کا وزیر دفاع ہوتا ہے، ان کا وزیر داخلہ ہوتا ہے، ان کی فوج کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ کسی زمانے میں کیا تھے؟ عزیز ترین تھے، اور اب کیا ہے؟ اب وہ ذلیل ترین ہیں، چھپتے پھرتے، بیڈ پر نہیں سوتے، اب اس کے نیچے سوتے ہیں، کہیں کسی کھو میں جا کے سوتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، انہوں نے کہا جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جنگ میں جب کوئی قوم دوسری قوم کو فتح کرتی ہے تو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اس کو جان بوجھ کے ان کو ہٹا دیتی ہے۔ جیسے آپ کسی کی گاڑی کو اگر ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہر چیز ہٹا دیں گے، سٹارٹ بھی نہ ہو، ٹائر بھی آپ اس کے پھاڑ دیں گے۔ اسی طرح قوموں کی گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جو بات اس نے کی اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح کرتے ہیں بادشاہ۔ اور ہر زمانے میں ایسا نہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ وحشی ہوتے تھے اور آج کل پی ایچ ڈی کر لیا انہوں نے تو کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں۔ اب بھی جس ملک میں یہ گئے ہیں اس ملک میں کیا ہوا، کس طرح انہوں نے چن چن کے مارا ہے وہاں پہ ان کی قیادت کو، کس طرح ان کو ذلیل کر، وہ جو قوم حکومت میں تھی ان پہ نوکریاں حرام کر دی گئیں، گھر مسمار کر دیے گئے، مار دیے گئے، ان کی اولادیں مار دی گئیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اس طرح کرتے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ اس نے ان سے کہا کہ جنگ کر بھی سکتے ہیں، اسلحہ بھی ہے، قوت بھی ہے ہمارے پاس، لیکن فیصلے اس طرح نہیں ہوتے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ جنگ ہو جائے تو پھر اس کی بھرپائی نہیں ہوتی، اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ میں وفد بھیجتی ہوں، وہ جا کے صورتحال کا جائزہ لے کر آتا ہے، وہ باقاعدہ اگر وہ لوگ جنگ پہ تلے ہی ہوئے ہیں تو ہم لڑ بھی لیں گے، لیکن اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے صلح کی تو صلح کر لیں گے۔ یہی صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی اپنائی تھی کہ بیعت لی ہے مرنے کی، کہ ہم یہاں سے یا مریں گے یا فتح لیں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی وہ بیعت کہ جس پر اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ایشو ہوا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ، اب جو ہم کہتے ہیں رضی اللہ، وہ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور اصلاً یہ نازل ان کے بارے میں ہوئی، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، وہ بیعت جس پر اللہ کی رضا شامل ہوئی۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مجھ سے حرام کا تقاضا نہ کریں کہ کوئی حرام کام کرو، اس کے سوا میں ان کی سب شرطیں مان لوں گا، صلح کروں گا۔ دیکھیے ایک طرف بیعت ہے موت کی، انہوں نے بتا دیا کہ صلح نہ ہوئی تو پھر جنگ ہوگی، اور پھر ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہاں مر جائیں گے لیکن پلٹیں گے نہیں پیچھے، تو ظاہر ہے مریں گے تو ماریں گے بھی نا۔ دوسری طرف صلح کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ یہ مجھ سے حرام طلب نہ کریں، باقی ہر شرط پر صلح کر لیں گے۔ لہذا بظاہر دیکھیں انہوں نے جو صلح کی وہ یوں لگتا ہے کہ مسلمانوں نے جھک کر صلح کی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اسی مقام پر اسی واقعے کو ڈی بریف کرتے ہوئے سورہ فتح نازل ہوئی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آج مکے والوں نے آپ کو ایک قوت تسلیم کر لی ہے جس سے مذاکرات بھی ہوئے، جس سے معاہدہ بھی ہو گیا۔ معاہدہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے اب آپ ایک گروہ نہیں رہے، بلکہ اب آپ باقاعدہ ایک حکومت بن چکے ہیں جس سے دوسری حکومت نے معاہدہ کیا۔ پہلی فتح یہ، یہاں سے لوٹ کے پھر وہ خیبر میں یہودیوں کا اور دوسروں کا بھی تیا پانچا کیا گیا، اور وہ اللہ پاک نے فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اب ہم نے اور بھی تیار کر رکھی، تم نے سوچا بھی نہیں کہ اس فتح کے نتائج کہاں کہاں ہوں گے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اس آیت میں ایک فارمولہ بیان کیا گیا بادشاہوں کے بارے میں کہ جب یہ کسی بستی میں جاتے ہیں تو وہاں کی عزیز ہستیاں ذلیل ہو جاتی ہیں اور ذلیل کو عزیز کر دیتے ہیں۔ تو جب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کسی دل میں داخل ہوتا ہے واقعتاً، ورنہ تو ہمارے حلق سے اترتا نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بس زبان ہلتی ہے، اندر کوئی تغیر، کوئی تھرل پیدا نہیں ہوتی، اس کلمے کے نتیجے میں اندر کوئی چینجز نہیں ہوتی، لیکن حقیقی کلمہ اگر دل میں داخل ہو جائے تو دل کی کیا حالت ہوگی؟ وَجَعْلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جادوگر جو لے کر آیا تھا فرعون، ان سے جو عہد و پیمان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ جیت گئے تو ان کو مالی انعام بھی ملے گا، عہدے بھی ملیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِمُوسَىٰ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، سرکار پہلے ہمارے ساتھ طے تو کر لینا کہ اگر ہم جیت گئے آپ کی تو بادشاہی پکی ہو گئی نا، ہمارا کیا بنے گا؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمُقَرَّبِينَ، تو دیکھو مال بھی ملے گا، تمہیں مقرب بھی بنایا جائے گا، دربار میں قرب بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ طے ہو رہا ہے، ان کی لڑائی کی بیس کوئی خدا خوفی نہیں ہے، وہ فتح کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ کوئی رتبہ چاہتے ہیں، کوئی مال چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے جادو سیکھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ آپ جادوگر نہیں، واقعتاً اللہ کے رسول، کسی ایسی ہستی کے نمائندے کہ جو نظر بندی نہیں کرتے بلکہ واقعتاً چیز کی حقیقت تبدیل کرتے، یعنی کسی میں خیال پیدا کر دینا کہ یہ رسی سانپ بن گئی ہے، یہ دوسری چیز، اور واقعتاً لاٹھی کو سانپ بنا دینا، یہ ایک کنگڈم سے دوسری کنگڈم میں جانا ہے، لکڑی کو گوشت میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ جادو کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا ہے جو خالق ہے، جو گوشت پوست عطا کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ ماہر فن تھے لہذا سب سے پہلے انہوں نے پہچانا کہ یہ جادو نہیں، کیونکہ جادوگر تھے۔ ایک سپنر کی بال پہ ایک سپنر ہی بہترین تبصرہ کر سکتا، یہ کیسی بال تھی؟ ایک فاسٹ بالر ہی دوسرے فاسٹ بالر کی بال کو چیک کر سکتا ہے ٹھیک سے کہ یہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ ایک بیٹسمین ہی کسی بیٹسمین کے حق پہ فیصلہ کر سکتا ہے یہ صحیح تھا غلط۔ اسی لیے تبصروں کے لیے ان کو دعوت دی جاتی ہے، کسی مولوی صاحب کو نہیں بلایا جاتا کہ مفتی صاحب آپ بتائیں یہ بال کیسی تھی، کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ تو جادوگروں کو ان کے اس علم نے راہ سجھائی ہے کہ نہیں یار یہ جادوگر نہیں ہے، جادوگر ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جادوگر نہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ڈال دیے گئے ساحر سجدے میں، یعنی اس کا مطلب ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ان کو سجدہ کروایا ہے۔ کس نے؟ ان کے ضمیر نے، ان کے ضمیر نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے اس کو فالو کیا۔ ہر انسان کے اندر ایک انڈیکیٹر ہے، اگر بندہ خائن نہ ہو، بددیانت نہ ہو، جان بوجھ کر غلطی پہ نہ ہو۔ اب 120 سے جب اوپر آپ کی گاڑی جاتی ہے تو وہ انڈیکیٹر اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کو آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اب تم 120 کراس کر گئے۔ تو اگر وہاں لمٹ وہی ہے تو آپ تھوڑا سا پاؤں ہلکا کرتے ہیں، وہ نیچے آ جاتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ڈھیٹ ہیں اور ہم نے اس کو 140 پہ لے کر جانا ہے تو پھر اس ٹین 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 کا فائدہ کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی اب انڈیکیٹر میں تبدیلی کر دی، 4-5 دفعہ وہ ٹین ٹین کر کے بند ہو جاتا ہے، اسے پتہ ڈیٹ بندہ ہے۔ تو ضمیر ایک دفعہ ضرور بچہ ہے، وہ کتنا بھی گمراہ ہو۔ دیکھیں جادو کفر ہے، وہ نبی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں،
اس سے زیادہ بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ لیکن جب ضمیر کو انہوں نے فالو کیا ہے تو وہ مقام پایا کہ قیامت تک ان کا ذکر قرآن حکیم میں اچھے الفاظ کے ساتھ ہو. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین کو انہوں نے کیسے پہچانا؟ کہ یہ وہ خالق ہے جو لکڑی کو گوشت میں تبدیل کر دیتا ہے، بے جان کو اسی وقت جان عطا کر دیتا ہے. اس کا کن زندگی ہے اور اس کا کن ہی موت ہے. اسی کن کے ساتھ وہ ہڈیوں پہ گوشت چڑھائے گا، اسی کن کے ساتھ وہ زندگی عطا کرے گا. تو انہوں نے مان لیا کہ وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے. اب انہوں نے بات کو مبہم نہیں چھوڑا، چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین ہی کہتا تھا. کہ فرعون سمجھ لے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے رب العالمین. رب موسیٰ و ہارون، ان کا وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو نہیں، تو جھوٹا ہے. اب اس نے کہا کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ، اصل میں یہ تمہارا گرو تھا. اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ، تم نے پہلے طے کیا. یہ نورا کشتی تھی. اس نے کہا کہ میں پہلے جا کے تو جادو کروں گا، اور جب تمہیں بلائے گا فرعون مدد کے لیے تو تم میرے سامنے مقابلے میں ہار جانا. یہ پہلے سے تم طے کر کے آئے تھے. ہم نے ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا. آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں فیصلہ ڈکلیئر کرتا، اعلان ہوتا کہ کون جیتا کون ہارا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امپائر جو ہے وہ اگر انگلی نہ اٹھائے اور بیٹسمین خود ہی دیانت کے ساتھ چل پڑے پیویلین کی طرف کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں، تو اس کو جرمانہ ہوتا ہے. تو خود ہی امپائر بن گیا، امپائر کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ یہی بات اس نے کہا جی تم نے آفیشل اعلان ہونے سے پہلے چونکہ اس کی بات کو مان لیا، سجدے میں پڑ گر گئے، لہٰذا تم اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ ڈسمس ہو گیا یہ مقابلہ، اب اس کی ختم ہو گئی شرائط ساری. اس مقابلے میں یہ شامل تھا کہ اگر جادوگر ہار گئے تو فرعون مسلمان ہو جائے گا. اس نے بددیانتی کی، ہار گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں. ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل، پھر میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دوں گا، یعنی کیلیں ٹھونک کے تمہیں اس میں چھوڑ دوں گا، اور وہ بلیڈنگ کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے تم بڑی دیر کے ساتھ مرو گے. یہ عذاب کی بدترین صورت ہوتی ہے. وہ انہیں دھمکا رہا ہے تاکہ یہ واپس آ جائے. انہوں نے کہا فقد ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا، دنیا میں ہی ہماری زندگی لے سکتا ہے، اس زندگی کو ختم تو نہیں کر سکتا. انا الی ربنا راجعون، ہم پلٹ کر رب کی طرف جائیں گے. تو ہماری زندگی ختم نہیں کر سکتا، اس بدن کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تمہیں اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. لن نؤثرک، یہ اثر انداز ہونا اردو میں جو ہم کہتے ہیں یہ عربی کے لفظ. ہم تمہیں ہرگز اس فیصلے پر، یعنی ایمان کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، تو کتنی بھی دھمکیاں دے دو. ہم انا الی ربنا منقلبون، ہم رب کے پاس پلٹ کر جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ پاک سے، اللہ ہم پر تھوڑا صبر نہیں، انڈھیل دے ہمارے اوپر صبر کو، اس لیے کہ ظاہر ہے اذیت بہت ہے. اور ہمیں مسلمان وتوفنا مسلمین، ہمیں حالت اسلام میں وفات عطا فرما، ہم اذیت کی وجہ سے پلٹ نہ جائیں اپنے فیصلے سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کلمہ گیا تھا. انہوں نے کوئی درس نہیں سنا، انہوں نے کوئی چلہ نہیں لگایا، انہوں نے درس بخاری نہیں سنا، انہوں نے کسی کی صحبت میں، کسی مرشد کی صحبت میں ڈنڈ بیٹھک نہیں کیے، پاس انفاس نہیں کیا. ضمیر کی آواز آئی ہے، اس پہ لبیک کہا ہے. ایک سجدہ ہے ٹوٹل ان کے پاس، اس ایک سجدے نے ان کے اندر وہ ہمت پیدا کر دی ہے کہ انہوں نے فرعون کی دی گئی وہ جو سہولیات تھیں، اگر وہ بے ایمانی کر دیتے اور کہتے کہ جی یہ بھی جادو ہے تو ان کو مالا مال کر دیا جاتا، انہوں نے اس کو بھی یعنی دنیا کو بھی رد کر دیا، ٹھوکر مار دی، اور اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے.
ان کا دل بدلا ہے، ان کا دل بدلا ہے۔ چوں بہ جان در رفت جان دیگر شود، جان چوں دیگر شد جہان دیگر شود۔ اندر گیا ہے تو دنیا تبدیل ہو گئی ہے اندر کی، اور جب دنیا تبدیل ہوئی ہے تو باہر کا جہان بھی تبدیل ہو گیا۔ ہمارے ملک کیوں نہیں بدلتے؟ کوئی بھی لے آئیں، عمر بن عبدالعزیز کو لے آئیں رحمۃ اللہ علیہ، ملک کبھی نہیں بدلے گا، اب بھی نہیں بدلے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم میں سے ہر بندہ جتنی خیانت کر سکتا ہے اتنی ضرور کرتا ہے۔ مولوی ہیں کنڈے ڈال کے مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ٹھیک جائز، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ کبھی بھی محفوظ نہیں ہوتا، اس میں تجاوز کیا جاتا ہے، پورا ہضم نہ کریں تو کچھ نہ کچھ کاٹ لیتے ہیں اللہ کے نام پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔